بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے عربی زبان کے حوالے سے، اور ہم اس وقت جو پڑھ رہے ہیں وہ اسم کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اسم کے بارے میں ہمیں اس کے جینڈر اور اس کے نمبر کے حوالے سے دو پچھلے جو لیسنس تھے اس میں ہم نے وہ کور کیا۔ آج تیسری چیز جو اسم کے بارے میں ہے، اس کو ٹرمنالوجی تو اس کی ہوتی ہے وسعت۔ تو یہ جو وسعت کی ٹرمنالوجی ہے یا کوئی اور بھی ٹرمنالوجی میں جو یوز کرتا ہوں یا جو عربی زبان میں یہاں پہ یوز ہوتی ہیں، ان میں زیادہ سیریسلی اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹرمنالوجی بھی آ جاتی ہے، نہ بھی آئے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ سبق کے اندر اس کو ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو ایک کانسیپٹ رہے۔ سو بیسیکلی وسعت کو ہم انگلش میں آپ نے لفظ جو سنا ہوگا اس کے حوالے سے، وہ ہے کیپیسٹی، یعنی جو اسم ہے اس کی کیپیسٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا اس کے اگر اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو وہ یہ ہے کہ اسم اپنے پاؤں کدھر کدھر پھیلاتا ہے۔ وسعت کا مطلب پھیلانا ہوتا ہے۔ تو اسم عربی زبان میں پاؤں پھیلانے کے حوالے سے یا وسعت کے حوالے سے دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسم نکرہ اور ایک ہوتا ہے اسم معرفہ۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ نکرہ جو ہے عربی زبان میں وہ ہر عام چیز کو، ہر عام اسم کو ہم نکرہ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتاب کی میں نے مثال دی تھی، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اے بک۔ قلم، قلمن، اے پین۔ کتابن، اے بک۔ شجرتن، اے ٹری۔ بنتن، ایک بیٹی۔ تو یہ نکرہ اسم ہے، یعنی یہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے اور کوئی بھی قلم ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ کہنا ہو کہ خاص کتاب، تو ہم الف لام کا اضافہ کرتے ہیں نکرہ سے پہلے۔ الکتاب، پہلے کتابن پڑھ رہے ہوتے ہیں نکرہ کی صورت میں، بک، تو اب یہ کرتے ہیں کہ بن کو ختم کر کے، یعنی اس کے اوپر دو پیش ختم کر کے صرف ایک پیش رہ جاتی ہے، اور ہم کہہ دیتے ہیں الکتاب، دا بک۔ القلم، دا پین۔ البنت، دا ڈاٹر، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو ایک اسم نکرہ ہوتا ہے، ایک اسم معرفہ ہوتا ہے۔ اب ان کے جو استعمال ہیں تھوڑے سے اور آگے جائیں گے تو وہ بھی ہم سمجھ لیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا زید لاہور گیا، اور اگر سٹوری لکھنی ہو زید کے بارے میں تو دوسرا فقرہ ہم یہ کہتے ہیں اور اس نے کپڑے خریدے۔ ہم بار بار زید کا نام نہیں لیتے، تو اس کا جو لفظ یوز کرتے ہیں وہ انفیکٹ اسم کی جگہ پہ یوز ہوتا ہے۔ تو اس کو انگریزی میں جیسے کہتے ہیں ہی شی اٹ۔ زید went to لاہور and he purchased clothes۔ اب یہ ہی جو ہے، یہ ہی شی اٹ، یہ یوز ہوتا ہے اسم کی جگہ پہ، چونکہ بار بار اس نام کو یوز نہیں کیا جاتا، تو پراپر ناؤن کی جگہ پہ جب یہ یوز ہوتا ہے تو اس کو ہم ہی، شی، اٹ، وی، آئی، یو، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ان کو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر ہے۔
پرہیپس انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں، تو یہ اس میں ضمیر بول دیتے ہیں عربی میں. تو ٹرمنالوجی کی اگین کوئی ضرورت نہیں ہے یاد رکھنے کی، لیکن کانسیپٹ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل اسم کی جگہ ناؤن کی جگہ پروناؤن بھی ہوتا ہے. اسی طرح کسی چیز کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے، دس دیٹ ایٹسٹرا، تو وہ اس کو اس میں اشارہ کہہ دیتے ہیں. ذالکا، ہاذہ، ہاذا، یہ اشارہ ہیں، یہ بھی اسم کی جگہ یوز ہوتے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی کہ اسم کا پھیلاؤ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نام کو ہی اسم کہہ دیں، بلکہ اس کے کچھ آف شوٹس ہیں جو اس اسم کی جگہ پہ یوز ہوتے ہیں، اور اس کو ہم اس کے حوالے سے جاننا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ضمیر کہہ دیتے ہیں کچھ کو اس میں اشارہ کہہ دیتے ہیں. پھر آپ یوں سمجھیں کہ جو یا جس، یعنی ہم نے کپڑے خریدے اور جو شخص بھی آیا اس نے کپڑوں کو پسند کیا. اب جو شخص بھی آیا یہ جو ہے یہ بھی اس شخص کی جگہ پہ ورڈ جو یوز ہو گیا. تو اس کو عربی میں الذی وغیرہ کے لفظ ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے اسم موصول. سو یہ بھی اصل اسم کی جگہ پہ یوز ہوتے ہیں. سو اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول وغیرہ یہ سب اسم کے آف شوٹس ہیں اور اسم کی جگہ یوز ہوتے ہیں جب ہم فقرے یوز بناتے ہیں یا جملے بناتے ہیں. اچھا، اب ہم واپس ال کا جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک عام اسم کو، کتاب کو یا قلم کو ال کے ساتھ جب ہم اس کے سے پہلے لگاتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے معرفہ. تو مثال کے طور پہ ذالک الکتاب، اب ذالکا جو ہے یہ تو ہے اشارہ، ذالک الکتاب. الکتاب ہے the book، الکتاب. تو اگر ال نہ ہوتا تو پھر کوئی بھی کتاب ہوتی. تو یہ ذالک الکتاب قرآن پاک میں جو ہے وہ اس الکتاب کی طرف ریفرنس ہے، دا قرآن کی طرف. سو کسی چیز کو اسپیسیفک کرنے کے لیے یہ ال کا لفظ یوز ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر ال لگا بھی ہو تو آپ ال کو پڑھتے نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ال لگا ہو تو پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ذالک الکتاب، یہاں ال لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ ال کو پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ الف لام لگا دیں شمس سے پہلے، شمس ہے سورج، شین میم سین، شمسن سورج، لیکن اگر ہم نے کہا ال لگانا ہو الشمس، تو لکھنے میں تو ال ساتھ ہوتا ہے. آپ سارے عربی پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو پڑھتے ہیں الشمسو، یعنی لام کو غائب کر جاتے ہیں، پڑھتے ہوئے الشمسو پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر قمر کا کاف میم رے جس کا مطلب چاند ہے اس سے پہلے ال لگائیں تو وہ آپ غائب نہیں کرتے، القمر ضرور ال کا ذکر قمر کے ساتھ پڑھنے میں آتا ہے. لکھنے میں دونوں کے ساتھ آتا ہے، پڑھنے میں کچھ کے ساتھ ال کا ذکر آتا ہے اور کچھ کے ساتھ نہیں آتا. اچھا، جیسا میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل حروف تہجی جو ہیں وہ ہیں 28. بڑا انٹرسٹنگلی آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے 14 حرف ایسے ہیں کہ ان سے پہلے اگر ال لگائیں تو پڑھنے میں بھی ال آتا ہے. لیکن 14 حروف ایسے ہیں کہ ان سے پہلے اگر ال لگائیں، یعنی وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس لفظ کا وہ پہلا حرف ہوتا ہے
مثلا شمس ہے نا، شمس کا پہلا حرف شین ہے، تو 14 ایسے حرف ہیں کہ اگر ان سے پہلے ال لگائیں تو پڑھنے میں ال نہیں آتا بلکہ لکھنے میں آتا ہے، اور آپ کہیں گے الشمس۔ جب آپ قمر کو پڑھیں گے القمر، جب آپ شمس کو پڑھیں گے الشمس کہیں گے، لیکن ال دونوں میں لگا ہوگا۔ تو وہ حروف، ان 28 میں سے وہ حروف جن کے ساتھ ال لگا بھی ہوتا ہے اور ال پڑھا بھی جاتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں قمری حروف۔ ایک قمر سے، چاند سے، قمری حروف۔ اور وہ حروف جن کے ساتھ ال لگا تو ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اس کو کہتے ہیں شمسی حروف۔ اس لیے میں نے القمر اور الشمس کی مثالیں دیں تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ ان کو ٹرمنالوجی ان کی جو ہیں وہ بھی اسی طرح ڈیفائن کر دی گئی ہیں کہ وہ 14 حرف قمری ہیں اور 14 حرف شمسی ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ کون سے قمری ہیں اور کون سے شمسی ہیں؟ آپ کو تو پریکٹس میں چونکہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور آپ کو خود بخود روانی میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے ساتھ لگانا ہے، لیکن اگر آپ نے کبھی یاد کرنا ہو اور اپنا ریویو کرنا ہو، ٹیسٹ لینا ہو اپنا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں، تو ایک میرے پاس ہے اردو کا فقرہ، وہ یاد کر رہے ہیں۔ وہ فقرہ ہے: حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اب یہ جو فقرہ ہے نا پورا، اس میں 14 حرف ہیں، 14 حروف ہجا ہیں، حروف الہجا۔ یہ جو 14 حرف ہیں نا، یہ قمری ہیں، یعنی جس لفظ کا پہلا حرف ان 14 میں سے کوئی ایک بھی ہوا، اس سے پہلے اگر ال لگا ہوا تو ال پڑھا جائے گا۔ تو یہ آسانی کے لیے یہ فقرہ جو ہے اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے لیں گے کہ آپ لفظوں کو صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو قمری حروف 14، شمسی حروف 14۔ یہ بھی اسم کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے لفظوں کو پرناؤنس بھی کر سکیں۔ تو دوبارہ جو چیز میں آخر میں بتانا چاہوں گا اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ال انگریزی کے آرٹیکل دا کے مشابہ ہے، اور جس طرح ہم انگریزی میں فار ایگزامپل دا کو سے مراد کسی مخصوص گائے کی لیتے ہیں، اسی طرح عربی میں البقرہ الف لام لگائیں گے تو ایک خاص مخصوص گائے کا ذکر ہو جائے گا۔ تو آج کا جو لیسن نمبر 4 ہے اس میں ہم نے اسم کی وسعت کے بارے، یعنی اس کی مختلف جو شاخیں ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک نکرہ ہوتا ہے، ایک معرفہ ہوتا ہے، پھر کچھ ہیں جو پروناؤنز ہیں، اس میں ضمیر ہے، پھر جو اشارہ کرتے ہیں اس میں اشارہ ہے، موصول اس میں موصول ہے، اور پھر قمری حروف کیا ہیں، شمسی حروف کیا ہیں، ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں ال لگانے سے پڑھنے میں اور سمجھنے میں۔ تو اس سے پہلے جو 3 ہم نے لیسن ریکارڈ کیے تھے ویری بریفلی، اس کا سمری یہ ہے کہ ہم نے اب تک یہ دیکھ لیا کہ قرآن پاک کی جو عربی زبان ہے اس کو پڑھنے کے لیے جو حروف ہیں وہ 28 ہیں، ان کے اوپر حرکتیں ہوتی ہیں، پھر ایک سے زیادہ حروف اور حرکتوں کے ساتھ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو ہم لفظ کہتے ہیں، اور جو بامعنی لفظ ہوتا ہے وہ جملہ یا کلمہ کہلاتا ہے، کلمہ۔ اور یہ کلمہ جو ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف۔ اور پھر ہم نے اسم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے کہا کہ اسم کے بارے میں ہم نے 4 چیزیں جاننا ضروری ہے۔ تو ایک ہم نے اس کے جینڈر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ مذکر مؤنث وغیرہ کیسے بنتے ہیں،
پھر ہم نے اس کے نمبر کے بارے میں، عدد کے بارے میں، واحد، مثنیٰ اور جمع کا کیا کانسیپٹ ہے، اور آج ہم نے اسم کی مختلف شاخوں کے بارے میں کہ اس کا سپریڈ کتنا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، یعنی صرف بار بار آپ نام یوز کرنے کی بجائے اس کی جگہ بھی کچھ چیزیں یوز کر لیتے ہیں، اور جو نکرہ یعنی عام اسم ہوتا ہے کتاب، اس سے مخصوص اسم بنانے کے لیے، اسپیسیفک چیز بنانے کے لیے ال کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اور قمری حروف 14 ہیں، شمسی حروف 14 ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے امید ہے کہ یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ سٹیج سیٹ کرے گا ہمیں آگے بڑھنے کے لیے۔ اللہ حافظ، گڈ لک، ٹیک کیئر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔